اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سلسلہ وار گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں نفس کے اوپر، یعنی قرآن مجید نے نفس کی حالتیں جو بیان کی ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم آپ کے سامنے نفس امارہ کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بعد نفس لوامہ پر گفتگو کی۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے نفس ملہمہ پر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ شمس میں آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 8 میں۔ نفس ملہمہ یعنی نفس لوامہ کے دائرے سے نکل جانے کے بعد جب انسان نفس ملہمہ کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر نیکی، تقوی، اطاعت کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پرہیزگاری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ نیک اور صالحیت کے اوپر اس کے خیالات گامزن ہو جاتے ہیں اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس کے خیالات میں الہام کی کیفیت آ جاتی ہے اور نیک خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دل صالح خیالات کا مرکز بن جاتا ہے۔ نفس امارہ میں سیاہ خیالات تھے جو ہم نے پہلے گفتگو کی ہے، اور گناہوں کے خیالات، نافرمانیوں کا الہام ہوتا تھا، اور اب یعنی وسوسے اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ اس کی شکل اتنی زیادہ وہ خراب کر کے شیطان اس کے اوپر غلبہ کر لیتا تھا کہ اس کے دل میں برے خیالات ہی ہر وقت ڈالتا رہتا تھا۔ اسی طرح نفس ملہمہ میں جب روحانی خیالات آنے شروع ہوئے، نیک خیالات کا نزول ہوا، تو اس کے اندر نوری خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ خیالات، تقوی، اطاعت، پرہیزگاری اور نیکی کے خیالات اس کے دل میں الہام کرتے ہیں اور یہ ملہمہ مثبت سمت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح نفس لوامہ کی ہم نے آپ کو خوبی بتائی تھی کہ اس کے اندر برائی کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارا میں پہچان نہیں تھی، اس کے اندر پہچان پیدا ہو جاتی ہے، یعنی گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس پر اس کو ملامت ہوتی ہے۔ ملامت ہونے کی وجہ سے اس کا ضمیر جاگتا ہے اور اس کو ملامت کرتا ہے، طبیعت میں گناہ اور نافرمانی سے گریز پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح گناہ پر ملامت کے ذریعے اپنے آپ کو وہ پہچانتا ہے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے شخص کو نفس لوامہ کا حامل شخص کہا جاتا ہے۔ نفس ملہمہ کی اب خوبی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نفس ملہمہ کی خوبیوں میں سب سے پہلے اس کو اچھے خواب آتے ہیں، یعنی طبیعت میں نیکی کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے اور نیکی اور اطاعت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اتنی مانوس اس کی طبیعت ہو جاتی ہے کہ نیکی اگر اس سے ترک بھی ہو جائے تو اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اب اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ مچھلی کو پانی میں سے آپ نکال کر باہر پھینک دیں تو وہ تڑپتی ہے بار بار۔ یہی حالت نفس ملہمہ میں آنے کے بعد انسان کی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو نیکی اس سے ترک ہو گئی تو وہ تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ مچھلی اگر اٹھا کر اب دوبارہ پانی میں ڈال دیں تو وہ پھر اپنے مطمئن ہو جاتی ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور اپنی روٹین کی زندگی میں وہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح نفس ملہمہ کا حامل شخص جب تک نیکی ترک جو ہوئی بھی ہے اس کو ختم کر کے جب تک اس نیکی کو کر نہیں لیتا اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ اسی طرح نفس ملہمہ میں صالحین کا، یہ نفس ملہمہ صالحین کا نفس ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بیان کیا تھا نفس لوامہ عالموں کا نفس ہے، اور عالم نفس ملہمہ میں کے دائرے میں جب داخل ہوتے ہیں، یعنی تزکیہ جب وہ کر لیتے ہیں، ملہمہ میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ نفس علماء صالحین میں کی صورت اختیار کر جاتا ہے، علماء کاملین کی صورت اختیار کر جاتا ہے، یعنی اس سے وہ پھر آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ملہمہ صالحین کا نفس ہوتا ہے۔ نفس ملہمہ کے دائرے میں جو شخص آ جاتا ہے اس کے مزاج میں اس کی جو صفتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جتنا مل جائے اس پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا، لالچ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا، سخاوت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے،
طبیعت میں بخل کنجوسی باقی نہیں رہتی، تھوڑا سا بھی مل جائے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے کی مدد کرنے کا شوق اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے، علم حق آ جاتا ہے اس کے اندر، اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوامہ میں تھا وہ ساری چیزیں اب اس میں سے ختم ہو کر ملہمہ میں آ جاتی ہیں، تواضع اور انکساری آ جاتی ہے، توبہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے، توبہ کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، توبہ کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں، صبر، تحمل اور برداشت اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، مصائب و آلام پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو اچھی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ اگلے مرحلے میں بھی برقرار رہتی ہیں، یعنی کہ اگلا مرحلہ مطمئنہ کی طرف جب جائے گا تو اس میں بھی برقرار رہتی ہے۔ یہ تمام اچھائیاں آپ کی بنیاد بن جاتی ہیں، بیس بن جاتی ہیں، اگلے پھر مزید اخلاق حسنہ اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں، مطمئنہ میں جا کے مزید اخلاق حسنہ اس کے اندر ایڈ ہوں گے، تو تحمل، صبر، برداشت پیدا ہو جاتی ہے، بے صبری ختم ہو جاتی ہے، خلوص پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مکر و فریب، ریاکاری، دھوکہ دہی باقی نہیں رہتی، خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اور نفس کی یہ تمام صفات فضائل اخلاق میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ تو یہ صالحین کا نفس ہوتا ہے۔ اب اس مقام پر آتے ہی اللہ تعالیٰ سے دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر دوستی ہوتی نہیں ہے، آغاز ہو جاتا ہے دوستی کا، دوستی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اپنے انبیاء کو بھی صالحین کہا، اولیاء کو بھی صالحین کہا، اور نیکوکار بندوں کو بھی صالحین کہا۔ نیک اعمال والے بندے، صالح پاکیزہ بندے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صالحین میں شمار کیا۔ نفس ملہمہ کے اب ہم خواب کی طرف آتے ہیں، جو خواب میں اس کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ نفس ملہمہ میں خواب علامتی ہوتے ہیں، یہ اپنی نیکی کے اندر کسی کمی، کوتاہی کو، کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نفس امارہ میں جو خواب آتے ہیں وہ عین اپنی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ نفس لوامہ میں جو خواب آتے تھے وہ بھی اپنی حالت کی عکاسی کرتے تھے، اور نفس ملہمہ میں داخل ہو کر بھی نفس پاکیزہ تو ہو چکا ہے، اخلاق اور اخلاق حسنہ پیدا ہو چکے ہیں، نفس تو نیکی اطاعت کو جنم دے رہا ہے، پاکیزہ نورانی نفس بن چکا ہے، مگر ابھی بھی اس کے اندر نفس ملہمہ میں کہیں کہیں کوئی کمی اور کجی باقی رہ جاتی ہے، جس کو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت دکھاتے ہیں۔ اب اس دائرے میں داخل ہونے کے بعد جو کمی کوتاہی کجی باقی رہ جاتی ہے، تو یعنی شر کا عنصر رہ جاتا ہے، وہ خواب کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص جو نفس ملہمہ کا حامی شخص ہوگا، حامل شخص ہوگا، وہ شخص اس طرح کے خواب اس کو اگر آ جائیں تو وہ بالکل اس کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ میرا تو نفس نورانی ہو گیا تھا، یہ خواب کس طرح کے آ رہے ہیں، یعنی اطاعت نیکی کا حکم دینے والا نفس تھا، اب خواب اس کے اندر برے آنے شروع ہو گئے۔ خواب کا جو ہے یہ بڑا مسئلہ جو ہے ٹیکنیکل ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو بعد میں کریں گے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ نفس ملہمہ میں بھی خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نفس ملہمہ کا حامل شخص خواب میں کافر کو دیکھے، ملحد کو دیکھے، بے دین کو دیکھے، بد عقیدہ شخص کو دیکھے، ان اشخاص میں سے کسی کو بھی دیکھے، یہ نفس ملہمہ کی علامت ہے، یہ نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو خواب میں دیکھ رہا ہے یا یہ اس کی مثالی حالت ہے، نفس ملہمہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے، مگر اس کے اندر کہیں کہیں کوئی کمزوری کجی باقی رہ گئی ہے جو اس کو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت دکھا رہا ہے۔ اسی طرح بے دین کو دیکھے، فاسق کو دیکھے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر دین اور عمل میں، سنت میں کہیں کوئی کمی باقی ہے جس کو اس کو دور کرنا چاہیے، یہ اس کی نشاندہی اللہ رب العزت خواب کے ذریعے کرواتے ہیں۔ بد عقیدہ کو دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے عقیدے میں کہیں کوئی کمزوری باقی ہے۔ اسی طرح داڑھی منڈے کو دیکھے خواب میں، یعنی اس نے کلین شیپ کو دیکھا، اور تو اس میں بھی اس کے عمل میں کہیں سنت میں کوئی کمی ہے جو اس کو وہ نفس ملہمہ کے حامل شخص کو دکھایا جاتا ہے۔ لنگڑا شخص دکھایا جائے، بہرا شخص دکھایا جائے، گونگا شخص دیکھے خواب میں، ایسے خواب میں لوگوں کو دیکھے تو نفس ملہمہ کی واضح علامت ہے۔ مست کو دیکھے، مدہوش شخص کو دیکھے، ایسے شخص کو دیکھے گا تو یہ بھی نفس ملہمہ کی واضح علامت ہے۔ اسی طرح آزاد شدہ غلام کو دیکھے، نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ سپاہی کو دیکھے، جوا باز کو دیکھے، پہلوان کو دیکھے،
اسی طرح یہ مثالی صورتیں ہیں خواب میں جو دکھائی جاتی ہیں، یہ نفس ملہمہ کی خاص صورتیں ہیں۔ مسخرہ دیکھے، چوکیدار کو دیکھے، عورتیں دیکھے، نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ کہانیاں سنانے والا دیکھے، قصاب کو دیکھے، جو چور کو دیکھے، بہانے باز کو دیکھے، بھینگے شخص کو دیکھے، نابینے شخص کو دیکھے، ایسے شخص کو اگر خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفس ملہمہ کا حامل شخص ہے۔ اسی طرح نفس ملہمہ کا حامل شخص چونکہ صالح ہے، نیک ہے، پاکیزہ ہے، اس لیے اس میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس کو اللہ رب العزت خواب کے ذریعے دکھاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی برائیاں تمہارے اندر باقی رہ گئی ہیں، اس کو ختم کیا جائے، اس کو کوشش کریں کہ اس سے نکلا جائے۔ یہ صالح، یہ اصلاح کروانے کے لیے چھوٹی چھوٹی برائیاں دکھائی جاتی ہیں جو اگر رذائل کا معمولی سا بھی ذرہ باقی رہ جائے، اس کے اندر اگر معمولی سا بھی ذرہ باقی رہ جائے تو وہ برائی کا کوئی چھوٹا سا عنصر یا نقطہ بھی باقی رہ جائے تو فوراً اس کی اصلاح کر لینے کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے تو میرا صالح بندہ ہے، تیرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو برائی کا کوئی بھی نقطہ اپنے اندر رکھے۔ اس لیے نفس ملہمہ کا حامل شخص فوراً اپنی اصلاح کرتا ہے اور پھر آگے ترقی کرتا ہے۔ نفس ملہمہ سے جو اخلاق پیدا ہوتا ہے وہ قناعت ہے، سخاوت ہے، علم حق ہے، تواضع، انکساری ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ صبر و تحمل پیدا ہو جاتا ہے، برداشت پیدا ہو جاتی ہے، خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام خوبیاں اس کے اندر نفس ملہمہ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نفس ملہمہ کا بہترین وظیفہ ہم نے امارہ کا بھی آپ کو بتایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے اپنے ورد کریں، ہر وقت دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ اور پھر ہم نے آپ کو لوامہ کا بتایا کہ لوامہ کا ذکر ہے خالی اسم اللہ، اللہ 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 کا ذکر جاری رکھیں۔ اور جب نفس ملہمہ کے اندر انسان داخل ہو جاتا ہے تو اس کا بہترین وظیفہ اگلے دائرے میں جانے کے لیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر وقت اس کا ذکر جاری رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری صورتیں رکھ دی ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کون سی منزل پر ہیں، کون سے دائرے میں ہیں، لوامہ میں ہیں، ملہمہ میں ہیں یا امارہ میں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.